یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت ہوئی کہ دور دراز سے جو ہمارے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، باتوں کی نگاہ میں وہ تصویر نہیں تھی جن کو قاضی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میرے بھائی، کسی بھی قیادت کو اس کے کام کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ اگر وہ کام کے ترازو پر کھرا اتر جائے تو شکایت کو کون سا عنوان دیا جائے کہا نہیں جا سکتا۔ حضرت امیر شریعت 3 سال ہوئے آپ کو امیر کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ 100 سالہ سفر ہے امارت شریعہ کی۔ 100 سال میں امارت شریعہ کے جو دارالقضا کا نظام ہے، قاضیوں کی تعداد صرف 71 تھی۔ حضرت نے 3 سال میں 19 نئے قاضی بحال کیے اور 5 جگہ نئے دارالقضا کے قیام کا منصوبہ بنا ہوا ہے۔ امارت شریعہ میں جو قاضی کی تربیت ہوتی ہے وہاں 5 طلبہ رہتے تھے۔ آپ نے 40 طلبہ کو پورے ملک کے کونے کونے سے بلوانے کا انتظام کیا تاکہ ہر سال 50 قاضی ملت کو حاصل ہو سکے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ جس سفر میں حضرت امیر شریعت کو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کارنامہ دارالقضا کے تعلق سے کیا یہ قابل قدر اور مثالی نہیں ہے؟ دارالافتاء کا نظام چلتا ہے، پہلے استفتاء کی تعداد تھوڑی تھی۔ آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل دنیا ہے، آپ ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے استفتاء منگوائیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے وہ آپ سے فتویٰ لینا چاہتا وہ حاصل کر سکے۔ مفتی صاحب جہاں تشریف فرما ہے، 3 سال میں 3 گنا لوگوں کے سوالات میں اضافہ ہوئے اور الحمدللہ ان کا وقت پر اطمینان بخش جواب دیا جا رہا ہے۔ امارت شریعہ میں شعبہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ 100 سال میں مبلغین کی تعداد صرف 45 تھی۔ آپ آئے تو آپ نے یہ کہا کہ 45 مبلغین 4 اسٹیٹ کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم سے کہا کہ آپ کم سے کم 100 مبلغین کو فوراً بحال کیجیے۔ ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی، انٹرویوز رکھے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ صرف 3 سال کے اندر مبلغین کی تعداد 90 ہو گئی، اور آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہر سال اس کے لیے اعلان کی جائے، جتنی تعداد میں علماء آ سکے ان کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ مبلغین یہاں آتے تھے، تربیت کا سسٹم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 6 دن کی تربیت، 8 دن کی تربیت کا نظام اس کا بنایا جائے۔ الحمدللہ ابھی گزشتہ 3 سال سے مبلغین کی تربیت کا یہ پورا نظام امارت میں چل رہا ہے۔ امارت شریعہ کا شعبہ تنظیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ہر ضلع کو تنظیم کے اعتبار سے منظم کیا جائے۔ ہر ضلع کے لیے باقاعدہ مجوزہ کمیٹی بنائی گئی اور کہا کہ ہر بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا ہے اور وہ کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے، مختلف عنوان سے ان کو تنظیم سے جوڑا جائے۔ علماء کو الگ جوڑا جائے، ائمہ کو الگ جوڑا جائے، دانشوروں کو الگ جوڑا جائے، ڈاکٹروں کو الگ جوڑا جائے، انجینئرز کو الگ جوڑا جائے، IAS IPS کو الگ جوڑا جائے، اس لیے کہ آج ہر فیلڈ میں ملت کو خدمت کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے اس کام کو اتنا پھیلایا کہ آج آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنظیم کا ڈھانچہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے دور دور تک پہنچ چکا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے تعلیم کے میدان میں غور کیا کہ آج اسکول اور مدرسے چلتے ہیں، مکتب کی بنیادی تعلیم کتنی ہو؟ 100 مکتب کا نظام 100 سال میں چل رہا تھا، آپ نے 3 سال میں 100 مکتب کا اور اضافہ کیا۔ آپ بتائیے کہ 100 سال کے سفر کو 3 سال میں جوڑ کر دیکھیے، پھر اندازہ کر کے بتائیے کہ قیادت کس مضبوطی کے ساتھ اپنا کام آگے بڑھا رہی ہے۔ ابھی الحمدللہ 200 مکاتب کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم اسلامیہ میں مکان کی تعمیر کا کام رکا تھا، آپ نے حوصلہ دے کر اس کام کو جاری کروایا۔ معہد العالی کے نظام کو آپ نے مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اسکول کے تعلیم کے نظام سے آپ نے کہا کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں صرف 5 CBSE اسکول نہیں، 100 سال میں 5 CBSE اسکول، 3 سال میں 7 نئے اسکول کا اضافہ آپ نے کیا ہے۔ ہم لوگ تو چندہ مان چان کے لائے، آپ اندازہ کیجئے کہ کام کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اور آج 11 CBSE اسکول الحمدللہ ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹیکنیکل کالج کے نظام، اس کے لیے جہاں جہاں زمین امارت شریعہ کی ہے اس کو منظم کرنا، یہ کام آپ اپنے طور پر کروا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ امارت شریعہ کے بہت سارے پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں،
لیکن کیا سب کام ناظم کرے گا؟ نہیں، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے نام سے ایک آفس بنوایا۔ حضرت نائب امیر شریعت تشریف فرما ہے، شروع میں آپ نے ان کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ابھی جناب الحاج احسان الحق صاحب پوری ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھ رہے۔ آپ نے انجینئر بحال کروائے کہ نقشہ اور منصوبہ صحیح طور پر بنایا جائے، اور تمام لوگ اس انداز کے ساتھ کہ صحیح طور پر صحیح رخ پر کام ہو۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی مدھوبنی کے اندر ایک ہاسپٹل جو کئی کروڑ کے لاگت سے بننا، اس کا تعمیری کام بڑے حصے کو چھو چکا ہے۔ دارالقضا کا قیام سپول میں ہو رہا ہے، ابھی جمشید پور میں ہاسپٹل بننے کی تیاری ہے۔ قاضی احمد صاحب نے صبح میں کہا کہ ہند پیڑھی میں جو بلڈنگ ہے اس میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا، اربا میں اسکول کی بنیاد ڈال کر اس کو کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ کام ہے جو تعلیم اور عصری تعلیم کے میدان میں حضرت امیر شریعت کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مینجمنٹ کے شعبے کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ تعمیراتی منصوبہ بندی کو اور تعمیراتی کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ جو بیت المال کا نظام ہے، جس کے بارے میں لوگ شعبے کی انگلی رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو پوری ضمانت کے ساتھ یہ کہہ سکتا کہ حضرت کے آنے سے پہلے امارت شریعہ کے بیت المال کا نظام کیش لیس نہیں تھا۔ آپ لے سکتے تھے پیسے 10,000 20,000 بھی۔ آپ نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ عمارت کا پورا نظام کیش لیس ہوگا، چیک بک سے کام ہوگا۔ 2,000 روپیہ سے زیادہ کوئی بھی بندہ اس سے نہیں لے سکتا، 5,000 تک ناظم کی اجازت کے ساتھ اس کو دیا جا سکتا، اس سے زیادہ کوئی بھی آدمی پیسہ وصول نہیں کر سکتا، جمع نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس عمارت شریعہ کے سسٹم میں کوئی 1 لاکھ روپیہ اپنی مرضی سے نکال لے گا؟ ممکن ہے؟ لوگوں کہیں اس کی تصویر نہیں۔ یہ تو ان کی جرأت کی بات ہے کہ کیش لیس نظام بنا کر کے عمارت کے اس خزانے کو انہوں نے محفوظ کرنے کا کام کیا۔ عمارت میں سامان کی خریداری ہوتی تھی، کوئی فریج خریدنے کی بات، کسی کے اے سی خریدنے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر عمارت شریعہ کے 500 روپے کی بھی خریداری ہوگی تو اس کے لیے پرچیزنگ کمیٹی بنائی، جس میں بیت المال سے، دارالفتہ سے، مختلف شعبے سے 5 آدمی کو رکھا، تاکہ کوئی بھی سامان کی خریداری پارچوں کے مشورے کے بغیر نہ ہو، اور کسی بھی سامان کی خریداری کم سے کم 3 جگہ سے کوٹیشن لیے بغیر نہیں کیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شفافیت اس میں لائی گئی اور اس کو اس طرح سے محفوظ کرنے کا کام کیا گیا۔ میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر شریعت کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ پہلے جو لوگ عمارت شریعہ میں کھاتے تھے، کوئی کہیں کھاتے تھے، کوئی کہیں کھاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ سارے کارکنان برابر ہیں۔ سب کو آپ نے کہا کہ ایک دسترخوان پر امیر بھی کھائے گا، ناظم بھی کھائے گا، ادنا کارکن بھی کھائے گا، اور کھانا جو بنے گا تو کسی کے لیے اسپیشل نہیں، نہ امیر کے لیے نہ ناظم کے لیے، بلکہ جو مطبخ میں بنے گا ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سبوں کو کھانا ہے۔ اور آج الحمدللہ آپ کو میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمارت کے دسترخوان پہ جائیں، چاہے امیر شریعت بیٹھا ہو، ان کے لیے کوئی اضافہ نہیں۔ جو دال چاول سالن بنا، سارے لوگوں کو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آج بتائیے کہ کیا اس انداز میں آپ کو کہوں کہ امیر شریعت کے بارے میں یہ کہنا کہ کرایہ لیتے، نہ ان کے والد محترم نے کبھی گاڑی کا کرایہ لیا، نہ ان کے دادا نے کرایہ لیا، نہ انہوں نے زندگی میں 1 کوڑی بھی کرایہ گاڑی کے نام پر لیا، بلکہ وہ اپنی گاڑی سے آنا اور جانا، ساری خدمتوں میں اپنا وقت لگانا، صرف اپنے جذبہ خدمت کی بنیاد پر الحمدللہ انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی بات کہنا ہمارے خیال سے بے سروپا ہے۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو عمارت شریعہ کا نظام ہے، اس میں اوقاف کی تحریک چل رہی ہے۔ اوقاف کی جائیداد کو محفوظ کیسے کیا جائے، ملت کو بے سہارا کیسے چھوڑے۔ آپ نے طے کیا کہ یہاں آفس قائم ہوگا، ایک جو بیچارے سابق چیئرمین تھے ان کو یہاں بلایا، ایک باقاعدہ ملازم کو رکھا، اور پورے بہار میں اس کی تحریک چلائی کہ عمارت شریعہ لوگوں کے اوقاف کے رجسٹریشن میں مدد کرے گی، لوگ کاغذات بھیجیں، سروے کریں، اور عمارت شریعہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ عمارت شریعہ کی جتنی جائیداد پھیلی ہوئی ہے، قانونی اعتبار سے اتنی کمزور تھی کہ اس سال کے اگر آپ سالانہ رپورٹ کو پڑھیں گے شورا کو، آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی نگاہ دور تھی۔
आपने एक रिटायर्ड एडीएम, एक साबिक DCLR जनाब अब्दुल वहाब साहब को बहाल करके एक एक ज़मीन जायदाद जहाँ कहीं भी मौजूद थी उनके तमाम कागजात को कानूनी एतबार से मजबूत कराने का काम किया। और उसके अलावा पूरी मिल्लत को कैसे रहनुमाई मिले, इस सिलसिले में उनसे आज लोग ताउन हासिल कर रहे हैं। हमारे शरिया में मुकदमात आते थे, लोग वकील के पास जाते थे, कभी रेलवे स्टेशन पर लोग पकड़ा गया, कभी मौलाना पकड़े गए, कभी तलबा पकड़े गए। हालात मिल्लत के आते थे, हादसात और फसादात की शक्ल, कौन है तो उनके खिलाफ लड़ेगा। वैशाली की गुलनाज के खिलाफ मुकदमा कौन लड़ेगा? स्टेशन समस्तीपुर हाजीपुर में पकड़े जाने वाले तलबा मौलिक का मुकदमा कौन लड़ेगा? आपने बाकायदा एक हाई कोर्ट के वकील को बातनख्वाह बहाल किया कि जितने सारे मिल्लत के मसाइल आएंगे उनको ये वकील साहब देखेंगे और हमारे शरिया अपनी लड़कदारी में उसका मुकदमा लड़ेंगे। और आज आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये सारे मुकदमात की लड़ाई आज हमारे शरिया की तरफ से वो वकील साहब बैठ कर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने इस वक्त में, आपको मालूम है कि हमारे शरिया में तंजीम उमूर मसाजिद का काम था। आपने ये महसूस किया कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अइम्मा को, मदारिस के ज़िम्मेदारों को जोड़े। आपने उमूर मसाजिद के तहत में अभी कई अफराद को इस काम पर मामूर किया कि एक एक मस्जिद में जाकर इमाम और सदर सेक्रेटरी के नंबर आपको हासिल करके एक ऐसी डायरेक्टरी तैयार की जाए कि एक मरतबा कर बटन दबाया जाए तो पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अइम्मा किराम तक आवाज़ पहुँच जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत के लिए अफराद मुकर्रर हैं। मेरे भाइयों, मामला इससे आगे बढ़कर जब भी मिल्लत पर कोई उफ्ताद पड़ी तो इमारत की तारीख़ है कि सबसे पहले जिसने इस फितने को महसूस किया वह इमारत शरिया की चटाई पर बैठने वाले उलमा हैं। आज अमीर शरीयत को अल्लाह ने उस खानवादे से जोड़ा है जिस ख़ानदान में बसीरत, जिस ख़ानदान में जुरत, जिस ख़ानदान के अंदर बेबाकी, उसका ख़ानदानी वरसा रहा है। इस वक्त जब बिल का मसला आया, मामला खड़ा भी नहीं हुआ था, आपने इमारत में मीटिंग बुलाई और बिल से लेकर के वक्फ एक्ट के बाद तक जितनी मजबूती के साथ और UCC के मामले में जितनी कुव्वत के साथ अल्लाह के इस बंदे ने उसका मुताला किया, मिल्लत को जगाने के काम किया। मैं पूरी समानत के साथ कहता हूँ कि इस खिदमत की सआदत मुल्क में किसी को नसीब नहीं हुई है और ये काम आपने अपनी जुर्रत के साथ और हिम्मत के साथ अंजाम दिया। मेरे भाइयों, आज भी वो शख्सियत आपके सामने मौजूद है, उनकी हिम्मत को सलाम कीजिए, जुर्रत को सलाम कीजिए और कहिए कि ये ताकत, ये क़ुव्वत जो आपको ख़ानदानी वरासत में मिली है, हमारे शरिया की चटाई पर मिली है, हमेशा याद रखिए इस चटाई पर जो अमीर बनकर बैठे उनकी खुसूसियत रही है कि न लोहे की जंजीर उनको डरा सकी है, न सोहे की तकदीर उनको लुभा सकी है। और आज इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर शरीयत मुल्क और मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बस मेरे भाइयों, किसी दूसरी निगाह से नहीं, दिल के ओट में छुपे हुए दाग से नहीं, बल्कि इस क़यादत को अगर तोलना है तो उनके काम की बुनियाद पर तालो। 100% ये महसूस होगा कि 100 साल में चलने वाला कारवां जो 100 साल में जहाँ पर पहुँचा था, 3 साल में जो इजाफा हुआ है वो कल की तारीख भी याद रखेगी, नस्लें भी उसको याद रखेगी और इस ज़मीन पर ऐसी तारीख होगी जिसको कोई भी असबियत का नाखुन खुरच नहीं सकेगा। मैं बहुत अल्लाह ताला के नाम पर आप सबसे फिर एक मर्तबा चाहता हूँ, दो आवाज़ कि आप उस अमीर शरीयत को जो जुर्रत के पहाड़ है, बेबाकी के सबूत हैं, आप कहें कि अमीर शरीयत मेरी मुकम्मल जज्बा अताअत आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको अगर आवाज़ दे रहे हैं उनकी तरफ से कि हमें गांधी मैदान जाना है, आपने कहा कि इंशाअल्लाह गांधी मैदान नहीं, मुल्क के जिस कोने में आवाज़ दी जाएगी पूरी जुर्रत ईमानी के साथ इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। हाज़रीन किराम, हाज़रीन किराम,